منیری فرماتی ہے. کون شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جن کے لکھے ہوئے خط کو حضرت محبوب الہی کے مرید و خلیفہ و جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی پڑھنے لگے تو فرماتے ہیں کہ بھائی شرفا کا خط جب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ 100 سال کا کفر میری ہتھیلی پہ رکھ دیا. سو سال کا کفر کہنے والا کون؟ نصیر الدین چراغ دلی. خط کن کا؟ سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری. بہاریوں میرا مقبول لیٹا ہوا ہے وہ صرف بہار کا مقبول نہیں بلکہ مقبول جہاں تھا. مخدوم الملک ہے وہ، مگر ہم نے قدر کہاں کی. اگر سچائی کے ساتھ 700 سال کی پوری دنیا لوح و قلم کو دعوت دیتا ہوں، اگر انصاف کے ساتھ کام ہوتا تو اس میں کہیں سے کوئی شک نہیں کہ 700 سال کی تاریخ میں دنیائے تصوف کا اتنا بڑا کوئی صوفی قلمکار پیدا نہیں ہوا جو قلمکار میرا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری مرید شریف میں پیدا ہوا. وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. اجازت ہے تو سنا دیتا ہوں. ہم ایسے کہاں سناتے ہیں؟ مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. تو سنا ایک واقعہ واقعہ سنیے. ایک بزرگ پہلے بادشاہ تھے، نام ان کا حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے. ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھے. 2 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے سلطنت کو ٹھوکر سے مار دیا، اللہ نے ولایت کا بادشاہ بنایا. ایک ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم اور ایک ہے اسی ہندوستان میں یو پی میں کچوچا مقدسہ میں لیٹا ہوا مخدوم اشرف. حضرت ابراہیم ابن ادہم اپنے محل کہ ایک کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں. رات کے 12 بج رہے ہیں. ہاتھ میں تسبیح کا دانا ہے. اللہ 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 اللہ. اچانک محسوس کیا کہ ان کی حویلی کی چھت پر کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی دوڑا رہا ہے. بادشاہ نے آواز دیا. رات کے 12 بجے بادشاہ کی حویلی کی چھت پر کس نے دوڑنے کی ہمت جتا لی؟ اوپر سے آواز آئی، بادشاہ سلامت، میں اپنے اونٹوں کو دوڑا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا اونٹوں کو دوڑانے کے لیے چھت نہیں ہے، کھلا میدان ہے. اوپر سے آواز آئی، او بادشاہ، بند کمرے میں بادشاہت کی حویلی میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گنتے ہو اور ارادہ یہ ہے کہ خدا مل جائے، خدا مل جائے. اگر بادشاہ تیرے گھر کی چھت پر اونٹوں کو دوڑانا غلط ہے تو محل میں رہ کر خدا کو پانا بھی غلط ہے. نہ جانے اس بادشاہ اس کی آواز میں کیسا درد تھا، کیا کسک تھی، کیا سوچ، کیا جلن لگی چوٹ دل پر، از دل خیزت پر دل ریزہ. جب کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اٹیک کرتی ہے. آواز نکلی، چھوڑ دیا ہریا. کہاں جا رہے بھائی صاحب؟ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. پہلے کر لینا چاہیے تھا نا. خطیب کی تقریر کیسی جو یا تو پیاس نہ دے دے یا تو پیشاب نہ جاتا. محبت سے بول دو سبحان اللہ. تو چاہوں ملاحظہ فرمائی، جوان ہو 20 سال 25 سال کے جوان ہو،
علاج کہاں ہے اسے ڈھونڈو. نکل گئے اور جب آپ نکلے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو گئے کہ ایک دریا سے گزر رہے تھے, ایک سوئی چھوٹ کر گر گئی. حضرت ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں دریا کی مچھلیوں کہاں ہو؟ دریا کی ساری مچھلیاں چل کر آ گئی. اللہ نے صاحب چل کر آ گئی. سب اپنے منہ میں سوئی, سونے کی سوئی, چاندی کی سوئی, پیتل کی سوئی, تانبا کی سوئی. حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں او مچھلیوں سونا نہ دکھاؤ. اگر سونے کی چاہت ہوتی تو ابراہیم کبھی اپنی حویلی نہیں چھوڑتا. ابراہیم کبھی اپنی حویلی نہیں چھوڑتا. مجھے سونے کی سوئی نہیں, چاندی کی سوئی مت دکھاؤ, مجھ کو میرے لوہے کی سوئی دکھاؤ. ایک مچھلی نے لوہے کی سوئی دکھائی. حضرت ابراہیم نے لے کر کہا حاضری ہے یا عبرتی, یہی ہے میری سوئی. بادشاہ چھوڑ کر جب آپ نے جنگلوں میں رہ کر یاد الہی کا نغمہ آلاپ لیا تو ایسی بادشاہت ملی کہ سمندر کی مچھلیوں پر بھی حکومت ہونے لگی. ذرا محبت سے بولو, محبت سے بولو سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا حسین. اور بلند آواز سے شہبازی شہر کے دیوانوں, ارے مبارک ہو نام حسن حسین آباد, نام حسین آباد. مرد فقیر کا نام حسن, اللہ اللہ اللہ, نام حسن, جگہ حسین آباد. جہاں صرف حسن ہو حسین نہ ہو اسے خارجی کہتے ہیں. جہاں صرف حسین ہو اور حسن نہ ہو اسے رافضی کہتے ہیں. جہاں حسن و حسین دونوں رہتے ہو اسی گھر کا نام تو سنت والجماعت ہے. تو وہ بھی اوقات اور ایمان کے پیسوں پر چلنے والے رافضیوں کی اوقات یہ اہل سنت والجماعت ہی بتلاتی ہے. یہ سنیوں کا قافلہ ہی بولتا ہے کہ خارجیوں تمہارے خیمے میں حسن ہے حسین نہیں, اور رافضیوں تمہارے خیمے میں حسین ہے اور حسن نہیں. اگر سمجھنا ہے سنیت کہاں ہے, کیا بات ہے, ہاتھ اٹھا کر ہاتھ تمہیں سمجھنا ہے عشق کہاں ہے. اگر تمہیں سمجھنا ہے بغداد کے غوث اعظم کا مشن کہاں ہے. اگر تمہیں سمجھنا ہے سرکار غریب نواز کی کرامت کا جادو کہاں رہتا ہے. اگر تمہیں سمجھنا ہے حضرت خواجہ قطب الدین کی قطبیت کی چادر کہاں رہتی ہے. اگر تجھے سمجھنا ہے حضرت محبوب الہی کی محبوبیت کا رنگ کہاں رہتا ہے. اگر تجھے سمجھنی ہے کہ حضرت پیر کلیام کا جلال کہاں رہتا ہے. اگر تجھے سمجھنا ہے ابو علی شاہ قلندر کی شان قلندری کہاں رہتی ہے. اگر تجھے سمجھنا ہے کہ سلطانی محل کے